پچھلی نشست میں ہم نے ملا صدرہ کے دو ایک تصورات علم یا تعریفات علم کا تذکرہ کیا تھا، اس کی تھوڑی بہت شرح بھی کی تھی۔ تو ملا صدرہ کی ایک بڑی اہمیت ہے، ان کے وجہ سے ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری روایت میں، مسلم فکر اور تعقل کی پوری روایت میں جو باتیں ڈیفینیشنز کی طرح کی گئی ہیں، یعنی اپنے موضوعات کی جو تعریفات کی گئی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس سے ایک تو بہت آسانی ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے ملا صدرہ میں ایک وسعت پیدا ہو گئی، اور وہ وسعت یہ ہوئی کہ وہ ایک چیز کو کئی پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے علم کی بھی کئی جہتوں سے تعریف متعین کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے علم کے بارے میں، یعنی علم کی تعریف میں کچھ ایسے عناصر بڑھا دیے جن عناصر کو ذرا تفصیل سے کھولنا ضروری ہے۔ تو اور پھر صدرہ کا دوسرا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے اقسام اور ذہن کی مختلف صلاحیتیں اور حالتیں، ان کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا نقطہ انہوں نے اپنے استاد کی اتباع، ملا میر باقر داماد کی پیروی میں نکالا ہے، اور وہ یہ کہ علم اور وجود کا مبحث بہت تازگی کے ساتھ اور بہت ایفیکٹو طریقے سے چھیڑا ہے۔ یہ مبحث جو تھا یہ ہمارے یہاں عقل کی بحث میں آتا تھا، عقل اور وجود، لیکن ملا صدرہ نے اس میں علم میں بھی ایک وجودی پن داخل کیا اور ثابت کرنے کی بہت مضبوط کوشش کی۔ تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ اب مطلب معلوم، یعنی ذہن میں موجود شے، اور دوسری جہت ہے خارج میں موجود شے۔ تو اگر معلوم اپنے وجود خارجی میں، یعنی شے کے طور پر وجود کا حامل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا علم صحیح وہ ذہن میں وجود سے عاری ہو جائے؟ یعنی موجود ہونا اس کا ثابت ہے، اس کا موجود ہونا جب معلوم ہو جائے گا تو یہ جو معلومیت ہے اس کی، یہ امر ذہنی ہے یا امر وجودی ہے؟ یہ ایک بڑی بحث ہے۔ تو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہ امر وجودی ہے، کیونکہ موجود ہونے میں معلوم ہو سکنا لازماً داخل ہوتا ہے، ورنہ موجود ہونا حقیقی نہیں رہے گا، بے معنی ہو جائے گا۔ واضح ہے نا؟ اور اسی میں تھوڑا سا آگے چل کے اس بات کو بھی سمجھیں کہ علم کی ایک قسم ہوتی ہے جو تصورات محض ہوتے ہیں۔ وہ تصورات بعض مرتبہ شے سے اخذ کیے گئے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ شے اور تخیل کا تعلق قائم ہو جائے تو اس سے ان کی ذہن میں کچھ ایسی صورتیں بنتی ہیں جو کانشس فارمز ہیں، جو شعور سے اس درجے متعلق ہیں کہ شعور ان فارمز کو، یعنی ان تصورات محض کو قبول کیے بغیر تعقل کا عمل بھی شروع نہیں کر سکتا۔ تو ان صورتوں کی دو حیثیتیں ہیں ان تصورات محض کی۔ ایک تو یہ کہ وہ
شے سے ماخوذ ہیں، وہ علم الشے کی ایسی توسیعات ہیں، ایسے اضافے ہیں علم الشے پر جن کی حامل شے نہیں ہے، لیکن شے ان سے منسوب ہو کر اپنی معلومیت کو اپنی موجودیت سے بڑھا دیتی ہے، یا اپنی موجودیت کے ایسنس کے معلوم نہ ہو سکنے کے خلا کو بھر لیتی ہے۔ تو مطلب شے، یہ تو میں مجازاً کہہ رہا ہوں کہ شے یہ کر لیتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ ذہن جو ہے وہ شے کی حقیقت کا کلینکل تجزیہ یا تجربی سطح پر اس کی خبر حاصل نہیں کر پاتا کہ شے ہے کیا، یعنی شے اپنی آزادانہ حیثیت میں ہے کیا۔ تو یہ جو ہے یہ ناقابل ادراک ہے۔ تو کیونکہ اس کا ناقابل ادراک ہونا بھی اس ذہن ہی نے طے کیا ہے جو شے کو کورسپونڈ کرتا ہے، تو یعنی اس ذہن نے طے کیا ہے جو صورت کو معلوم کرتا ہے، اس کی حقیقت کا اس بات کرتے ہوئے اسے ناقابل ماورائے علم جانتا ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی شعور کا ہے۔ تو کچھ اور یہ ایک ہو گیا کہ وہ شے سے ماخوذ ہے، اور اس کی آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ عقل ایک کام ضرور کرتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے کانٹینٹس کو، چاہے وہ انہیں قبول کر چکی ہو یا قبول کرنے میں ابھی توقف ہو، تعطل ہو، یا پھر ان کی تردید کر چکی ہو، اور دوسرے یہ کہ ان کی تردید میں ابھی کلیئرٹی نہ ہو، ایک انتظار سا ہو۔ تو عقل کی جو سرگرمیوں کے نتائج ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نتائج جس میں عقل ان نتائج کو تو سمجھتی ہے، لیکن ان نتائج میں اس بات یا نفی کا رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس کا معطل رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب جس عقل جن امور پر، جن حقیقتوں اور صورتوں پر عمل کرتی ہے، ان کے بارے میں نفی اور اس بات کا واضح موقف رکھتی ہے۔ کبھی ان کا علم حاصل ہو، کبھی ان کے تجزیے کے نتیجے میں، کبھی ان کی طرف نظر کرنے سے پہلے۔ تو یہ ذرا ایک نظام ہے۔ تو اس میں یہ جو ملا صدرہ ہیں وہ عقل کی اس جو پیچیدہ ورکنگ ہے نا، اس کو غالباً ہمارے یہاں زیادہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں عقل میں میٹافزیکیلٹی کے عنصر کو اور ایک میٹافزیکل نوسٹک کازیشن کا اصول حاوی رہا۔ تو ملا صدرہ نے اس میں ایک، جیسے اسے فزیکل جہت بھی تھی، اسے ایمپیریسائز بھی کیا، اور ملا صدرہ کا یہ بڑا امتیاز ہے کہ ان کے تصورات، ان کے نظریات وہ یک طرفہ نہیں ہیں، مطلب ان میں میٹافزیکل ہونا اور فزیکل ہونا کہیں جمع ہے، کہیں بٹا ہوا ہے۔ تو انہیں پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے اپنی روایت کو سمجھنے کے لیے۔ تو خیر، تو اب یہ ملا صدرہ، ایک بات تو ہو گئی کہ شے کی وجودی فارم اور شے کی شعوری صورت، علمی صورت، ان دونوں میں وجود مشترک ہے،
جس طرح خارج میں موجود شے کو موجود کہا جاتا ہے، اسی طرح اس شے کی ذہن میں مرتب ہو جانے والی صورت اور معنویت کو بھی موجود کہا جائے گا، یعنی وہ بھی وجودی اوصاف ہیں۔ تو اس سے ایک ذرا گہری بات اور مفید بات پتہ چلتی ہے۔ وہ مفید بات یہ ہے کہ جس طرح موجودات خود مینیفیسٹیشنز ہیں، یعنی ہر موجود موجود اول و آخر نہیں ہے، وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں موجودات، اور زمانی مکانی ہیں، یعنی موجود خارجی کے لیے کسی طرح کی بھی ڈیفینیشن وضع نہیں کی جا سکتی ان کی زمانیت اور مکانیت کو نظر انداز کر کے۔ ان کی جو بھی ڈیفینیشن ہوگی وہ تغیر اور تحدید کی بنیاد پر ہوگی اور کثرت کی بنیاد پر ہوگی، اس طرح ہوگی۔ تو اب یہ جو شے ہے جو زمانی مکانی ہے، جو زمانی مکانی سانچوں میں ڈھلی ہوئی حالت میں میرے شعور کا، میری عقل کا، میرے ذہن کا موضوع ہے، اب اس محرومی کا کیسے ازالہ کیا جائے؟ موجود فی الخارج شے، یعنی حواس سے تصدیق پانے والی شے یا پا سکنے والی شے، یا کوئی بات، کوئی خیال، تو یہ جو ہے شے جو ہے جس پر ہم وجود کا حکم بلا خوف تردید لگاتے ہیں نا، مطلب کہ یہ موجود ہے، اب اس میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کا موجود ہونا بالذات موجود ہونا نہیں ہے، یعنی یہ وجود کا ظرف نہیں ہے، وجود کا مظہر ہے، اور وہ بھی جزوی اور عارضی مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شے کی تعریف میں داخل ہے کہ وجود حقیقت ہے اور موجود اس حقیقت کا مظہر ہے، اور یہ مظہر بھی حقیقت کا مزاج ہستی نہیں رکھتا، یہ اپنی حقیقت سے ایک نسبت تو رکھتا ہے، انفعالی نسبت، لیکن یہ اس کا جو مزاج ہستی ہے، اس کا جو قوام ہے، اس کا حامل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے مظہر بھی ہے، خود بذات موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے، جزوی بھی ہے، اور ممکن ہے کہ گمراہ کن بھی ہو، مطلب یہ اپنی حقیقت کی طرف کوئی غلط اشارہ کرے، مطلب ذہن اس اینگل سے بھی اسے دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے ڈسکنیکشن کی حالت میں بھی ذہن اسے دیکھ سکتا ہے، مطلب یہ ذہن کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیے کیسی باریکی ہے کہ یہ بالذات وجود نہیں ہے، اس لیے شعور میں آ کر وجود کی وہ تعریف برقرار رہتی ہے جس تعریف کے مطابق اسے موجود مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ شعور میں آ کر شے اپنی حقیقت کے ساتھ فاصلہ کم کر لیتی ہے، اور اپنی صورت میں اپنی حقیقت کے ساتھ ایک زیادہ فاصلہ رکھتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شے جس دائرے میں اپنی حقیقت سے دور ہے اسے تو تم وجود کہہ رہے ہو، اور جس دائرے میں آ کر وہ اپنی حقیقت سے قرب حاصل کرتی ہے اسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ ذہنی ہے، یہ خیالی ہے۔
اور اس پہ وجود کا لقب نہیں لگایا جا سکتا، اسے وجود کا لقب نہیں دیا جا سکتا۔ تو ملا صدرہ مطلب یہ بہت فریش بات کی ہے ملا صدرہ نے کہ علم خود امر وجودی ہے، اور کیونکہ اس پہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا نا، میرے ذہن میں موجود چیزوں کو ایک دوسرے ڈومین آف ایگزسٹنس میں ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ تو دو ڈومینز آف بینگ یا دو ڈومینز آف ایگزسٹنس ہیں، ایک شعور کے بغیر، ایک شعور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو ذرا مطلب میری خواہش ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ شے خارج میں بھی جو ہے وہ شعور کی طرف سے، شعور کی نظر میں آ کر موجود ہونا کوالیفائی کرتی ہے۔ وجود کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شعور میں بھی ہو۔ تو اب یہ جو ذہن جب شے سے رابطہ کرتا ہے، اپنے موضوع سے جب نسبت پیدا کرتا ہے، تو اس موضوع کے موجود ہونے کی سطح، کیٹیگری، صورت اور حیثیت متعین کر دیتا ہے۔ تو گویا شے خارجی جو ہے وہ ذہن کی وجہ سے موجود ہونے کے لیے، موجود ہونے کے لائق ہوئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذہن جس پر زیادہ اپلائی ہو رہا ہے، یعنی صورت شے فی ذہن پر، وہ امر وجود سے عاری اور محروم اور خالی ہو۔ تو یہ ذرا ذہن میں رہے، کیونکہ اب میں ان کا ایک حوالہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جیسے عام تعریفیں یہ تھیں، یعنی جس فضا میں یہ کام کر رہے تھے، ہماری روایت میں متداول اور مروج اور عام پھیلاؤ رکھنے والی تعریفات علم کے مطابق، یا تو علم جو ہے وہ ذہن میں حاضر صورتوں کا نام ہے، صورت شے کا نام ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ بات بھی ایک عمومی قبولیت رکھتی تھی کہ علم عبارت از نفس اضافہ بین عالم و معلوم است۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری رائے یا دوسری ڈیفینیشن یہ تھی کہ علم عالم اور معلوم، یعنی ذہن اور شے، ذہن اور شے کے درمیان ایسا پل ہے جو خود بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اضافہ یہاں وہ ریلیشن کے معنی میں ہے۔ تو علم کیونکہ ریلیشن ہے، یہ ان دونوں کو جوڑتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعلق رکھتا ہے اور اس کا واحد وسیلہ ہے۔ تو یہ علم جو ہے، جو عالم اور معلوم کو ایک دوسرے سے متعلق رکھتا ہے، یہ علم خود عالم اور معلوم کی طرح موجود ہے۔ تو اور اسی وجہ سے بہمن معنیست کے گفتند علم و شعور حالت اضافی بود، کہ اسی معنی میں لوگ، مطلب اس قول کا مطلب یہ ہے کہ علم اور شعور یہ جو ہیں یہ حالت اضافی ہیں، یعنی ریلیشن، اپنے موضوع سے ریلیشن کا نام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اضافی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ نسبتی، اضافہ کہتے ہیں اضافت نسبت کو۔ تو مطلب یہ علم ایک ایسی نسبت ہے جو مضاف کے بغیر، ایسی اضافت ہے جو مضاف، یعنی جس کے نیچے یہ اضافت لگی ہوئی ہے،
اس کے بغیر معدوم ہے، مطلب اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، عالم ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، تب یہ موجود ہے۔ اگر عالم نہیں ہے تو یہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں پھر موجود معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں یہ فرمایا۔ تو اب یہ صدرہ جو ہیں، یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ علم کو امر وجودی مانتے ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ صدرہ گوید، صدرہ کہتے ہیں کہ عالمیت و معلومیت بالذات صفت وجود است، کہ عالم ہونا اور معلوم، علم کا وصف شے اور ذہن میں مشترک ہے نا، ایک علم کے لیے فاعلی کردار رکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ علم کے لیے انفعالی پوزیشن لیے ہوئے شے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، جسے علم کہتے ہیں، یہ اپنی مطلب یوں کہہ لیں اپنے جوہر میں، اپنی ماہیت میں یہ صفت وجود ہے، اور یعنی ایز سچ عالمیت اور ایز سچ معلومیت، ان کو جب جوڑیں گے تو وہ علم ایز سچ ہوگا۔ تو یہ علم ایز سچ یعنی علم کو دیگر تصورات وغیرہ سے بالکل آزاد کر کے اس کی جو ایز سچنس ہے اس پہ نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ امر وجودی ہے، محض معروف معنی میں امر ذہنی نہیں ہے۔ یہ میں معروف معنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ امر ذہنی بھی امر وجودی کے معنی دیتا ہے بعض نظریات میں۔ تو یہ صفت وجود ہے اور نہ صفت ماہیت۔ اب یہاں ایک وہ شاید پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا ہوگا کہ ملا صدرہ اصالت وجود، پرنسپیلٹی آف بینگ کے ماننے والے تھے، وہ ان سے پہلے جو تھی وہ اصالت ماہیت رائج تھی، یعنی پرنسپیلٹی آف کوئڈٹی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وجود کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے وجود اپنی ذات، اپنی ماہیت، اپنی سیلف ہوڈ کے ساتھ علم میں مجسم ہوا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ وجود کی صفت ہے، یعنی وجود اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی بذات کیفیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وجود ہی کا اسی طرح کا ایک عکس ہے جیسا کہ شے موجود ہے، جیسا کہ ذہن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آسان ہو گیا انشاءاللہ۔ تو جبکہ اس کے برعکس انہوں نے ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول جو اصالت ماہیت کے نظریے کے بانی ہیں، تو وہ علم کی تعریف دوسری طرح کرتے ہیں۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا آدمی تھے۔ انہوں نے اسلامی مسلم فلسفے کی روایت کو افلاطون کی طرف موڑا، ارسطو سے افلاطون کی طرف موڑا، ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ایک نظریہ اشراق وضع کیا۔ اشراق کا مطلب ہے نور، جو شعور اور وجود دونوں کا واحد وجہ، سبب اور کانٹینٹ ہے، ایسنس ہے، ہاں کانٹینٹ نہیں ایسنس ہے۔ تو اور یہ ان کی کتابیں کئی ہیں، بڑی کتاب ان کی حکمت الاشراق ہے اور وہ ضخیم ہے، باقی رسالہ عقل سرخ اور اس طرح کے رسالے ہیں۔
اور انہوں نے بہت تصنیفی کام کیا اور صرف 38-39 برس کی عمر میں قتل ہو گئے، مقتول کہا جاتا ہے انہیں۔ تو 38-39 برس کی عمر میں یہ شخص فلسفے کے ایک بہت ہی بڑے اسکول کا بانی بنا، اور ملا صدرہ خود بھی پہلے اصالت مائیت کے قائل تھے، اور ان کے استاد تو تھے ہی، وہ تو اسی پہ مرے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول یہ کہتے ہیں کہ علم عبارت از ظہور است، کہ علم ظہور کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظہور عبارت از نفس ذات نور است، اور ظہور جو ہے وہ نور، ذات نور یعنی ایسنس آف لائٹ، اس کا جو ہے وہ اس سے پھوٹتا ہے، یعنی علم نور تک پہنچنا ہے، یعنی علم حقیقت الحقائق تک پہنچنا ہے، اس حقیقت الحقائق تک جس کی ایک مینیفیسٹیشن ذہن میں ہے، دوسری مینیفیسٹیشن شے میں ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ معلومات یعنی اشیاء ایسی اشیاء، ایسے موجودات یا ایسے مظاہر وجود جو حقیقت وجود کو جاننے کے باوجود ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ہمارے تجربے سے باہر ہیں، ہمارے تخیل سے بالا ہیں، تو یہ جو بالکل تصور میں ہی ڈھل سکتے ہیں اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، اس اعتبار کے ساتھ کہ وجود کے کچھ مظاہر حسی ہیں، کچھ عقلی ہیں، کچھ میٹافزیکل ہیں، تو اس میں جو مظاہر تجربے اور تعقل سے زیادہ ہیں وہ تمثل کی راہ سے یعنی تخیل کی راہ سے، یا وہ تصورات محض بن کر ذہن میں موجود ہیں، وہ ان کا جو ذہن میں جو ان کی پریزنس ہے وہ تصورات محض کی طرح ہے، اور تخیل کی تحویل میں ہے، یعنی تخیل کے نتائج تخیل کی تحویل میں ہیں۔ تو اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو تصورات محض ہیں یعنی چیزوں کے نہ اندیکھی انجانی چیزوں کے تصورات، تو وہ جو ہیں اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ معدومات ہیں یا موجودات، یعنی کہ میرے ذہن میں جو ایک شکل بنی ہوئی ہے، وہ شکل اب ظاہر ہے جو بھی شکل بن جائے وہ وجود سے منسوب ہوگی نا، تو میرے ذہن میں جو بھی شکل بنی ہوئی ہے عین ممکن ہے کہ اس شکل کا مصداق موجود ہو میرے تجربے سے ماورا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مصداق معدوم ہو، یہ صرف وجود ذہنی ہو، تو کہتے ہیں کہ علم، اسے بھی علم کہا جائے گا۔ تو یہ جو علوم خیالیہ یا حسیہ، امپیریکل یا پیورلی ریشنل فارمز جو ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ احساسات اور خیالات کی حرکت سے ہمیں حاصل ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ لاشعور کے ٹریسز مل رہے ہیں اس کا نام لیے بغیر، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری حس نے حرکت کی تو یہ صورت علمی حاصل ہوئی، یا ہمارے تخیل نے کام شروع کیا تو یہ صورت خیالی میسر آئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تصورات محض کے آگے ہمارا ذہن اپنی تمام فیکلٹیز کے ساتھ، تخیل، تعقل، سب کے ساتھ
وہ ان کے آگے دھرے ہوئے آئینے ہیں. ہمارا شعور آئینہ ہے، اور یہ جو ہیں یہ اس آئینے پر پڑھنے والے عکس ہیں. یعنی عکس آئینے کی جد و جہد کا نتیجہ نہیں ہے، آئینے کے انفعال پر مرتب ہونے والا ایک واقعہ ہے. تو اس کو سمجھ لیں، یہ بہت تھوڑی پیچیدہ بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے شہاب الدین سہروردی کی، کہ کہتے ہیں حقائق جو ہوتے ہیں، مطلب اس کو ہم اپنی اصطلاح میں آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حقائق جو ہوتے ہیں ان کی جو ذہن میں پریزنس ہوتی ہے وہ تصور محض کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ حقائق کہتے ہی ان امور کو ہیں جو تجربے اور عقل اور حس وغیرہ سے، مشاہدے سے حتماً اور ابداً ماورا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر حقائق کسی سرگرمی سے حاصل ہو سکتے تو وہ حقائق نہ ہوتے، کیونکہ حقائق جو ہیں وہ کازز ہیں، ایفیکٹس نہیں ہیں. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ ایفیکٹس کو سمجھنے کے لیے بنا ہے، کازز کی طرف پیش رفت کے لیے نہیں بنا. اور اس میں مصلحت یہی ہے کہ حقیقت معلوم ہو کر حقیقت نہیں رہے گی، حقیقت محسوس ہو کر حقیقت نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں حقیقت میں بلٹ ان لامتناہیت اور ٹرانسینڈنس وہ باطل ہو جائے گی نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اور ذہن کا تعلق ذہن کے اسی طرح کے انفعال کے ساتھ ہے جس طرح کا انفعال آئینے میں ہے اپنے عکس قبول کرنے. یعنی آئینہ عکس بناتا نہیں ہے، عکس قبول کرتا ہے. تو انسانی شعور کی ایک میٹا فزیکیلٹی یا ایک مابعد الطبیعی جو ہے وہ اس کی ایک حصہ ہے جو بیدار ہے شعور کی دیگر فیکلٹیز کی طرح، لیکن اس کی بیداری جو ہے وہ بس شکر گزاری والی ہے. یعنی وہ بیداری عملی نہیں ہے، وہ بیداری اسے فعل انجام دینے پر نہیں اکساتی، بلکہ وہ بیداری اس لیے ہے کہ وہ اپنے اوپر پڑنے والے عکس حقیقت کو دیکھ لے. ٹھیک ہے نا؟ آئینے اور اس منفعل اور پیسو کانشسنس میں فرق یہ ہے کہ آئینہ اپنے اندر موجود عکس کو دیکھ نہیں سکتا، یہ شعور ہے نا. تو یہ آئینے کی طرح اس کی واقعیت ہے، اور پھر ایک اضافہ ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جو اپنے اوپر پڑنے والے عکس کو دیکھ سکتا ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ جس پر پڑنے والا عکس مستقل ہے. یعنی آئینے کی طرح ایک عکس گیا دوسرا آیا، اس طرح نہیں ہے. اس میں ایک کے بعد دوسرے کی آمد ہوتی ہے، لیکن وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ پہلا ہی ہوتا ہے، اور پہلا جو ہوتا ہے وہ دوسرا ہی ہوتا ہے. اس اصول پہ حقائق کا انکشاف ہوتا رہتا ہے. تو یہ جیسے انیٹ ہے، سمجھیں انیٹ آئیڈیاز ہیں اور ان کی تعریف ہے. اور ایسا نہیں ہے، مطلب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل پیسو ہیں آئینے کی طرح، اور جو اس پر عکس پڑھ رہے ہیں وہ مظاہر ہیں، وہ حقائق نہیں ہیں، لیکن وہ حقائق کے بلا واسطہ مظاہر ہیں. شے بھی مظہر حقیقت ہے لیکن یہ بالواسطہ مظہر ہے، اور اس کا مظہر ہونا جو ہے وہ اتنی قطعیت
اور اتنی مطلب جامعیت اور کلیت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا جتنا کہ شعور پر مرتب ہونے والے مظاہر حقیقت سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہیں یہ محل اور موضع نہیں ہیں۔ محل کہتے ہیں لوکیل کو، کہ جہاں کوئی چیز واقع ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور موضع کہتے ہیں حدود بنانے والے دائرے کو، یعنی کہ محل وہ کہ یہاں گلاس رکھا ہے یہ محل ہے۔ اب یہ گلاس جو ہے وہ میز سے باہر اگر نہ نکالا جا سکے، یعنی میز سے الگ ہو کے اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، تو پھر یہ جو ہے یہ میز اس کا موضع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور تو یہ جناب یہ شہاب الدین سہروردی کا بھی ہو گیا، لیکن شہاب الدین سہروردی کے نظریات علم میں الگ سے عرض کروں گا، یہ تو بیچ میں آ گیا تو ہم نے کہا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور یہ وہ عبارت ہے جو ملا صدرہ نے کوٹ کی ہے شہاب الدین سہروردی کی۔ اس کے بعد یہ آگے تمیز کرتے ہیں کہ عالم دو ہیں، تو دو عالم دو ہیں اور علم کی تعریف ان کی حیثیت کے مطابق کی جائے گی۔ تو ایک یہ کہ علم حق تعالی ہے اور ایک علم انسانی ہے۔ تو ہم علم حق تعالی کی طرف ابھی نہیں جاتے، تو اب ہم نے کچھ تعریفات اس میں اب تک دیکھی ہیں ان کا ایک خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ علم اضافت ہے ذہن اور اس کے موضوع کے درمیان، ٹھیک ہے جی؟ موضوع یعنی شے ہے یا کوئی خیال ہے، ہاں، موضوع کے درمیان۔ تو اضافت بھی چونکہ اضافت کا جو وہ مادہ ہے جس سے وہ وجود میں آتی ہے وہ عین وہی مادہ ہے جو حرف کا ہے، لفظ کا ہے۔ تو اگر وجود لفظ ہے تو اس لفظ کو تلفظ دینے والی، اس لفظ کے معنی میں ایک جہت کو قطعی کرنے والی اضافت جو ہے وہ بھی پھر مطلب وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وجود کی تحدید غیر وجود سے نہیں ہو سکتی۔ وجود کی تحدید یا وجود کی پرٹیکولرائزیشن یہ اسی جس قوت سے بھی ہوگی وہ قوت خود موجود ہوگی، یعنی وہ قوت خود وجود سے اتصاف رکھتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو ہے یہ ایک ہم نے خلاصہ کیا ہے، ہاں، کہ علم وجود ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وجود کا خارجی مظہر شے ہے اور باطنی یا ذہنی مظہر علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح علم معلوم کی نسبت سے اعتبار ہے۔ یہ بھائی وہ میں اب سمجھیے میں تو ایک تھیوری بنا رہا ہوں اس سے، اس سارے مواد سے۔ اعتبار ہے اور عالم کی نسبت سے
نسبت سے قطعی. اس بات کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے کہ علم کیونکہ وجود ہے تو موجود کا معلوم ہونا اس کے وجود کو بامانی بنانا ہے. بس وجود بامانی بن جائے تو وہ معلوم بھی ہے. یہاں معلوم کو خاص معنی میں لیجئے، یعنی ہر موجود دو سطحوں پر ہے یا ہو سکتا ہے. ایک سطح موجودیت اور ایک سطح معلومیت. یعنی موجود وہ ہے جو ذہن میں بھی وجود رکھتا ہو اور مطلب اپنے غیر میں بھی موجود ہو اور اپنی ذات میں بھی موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ علم جو شے کو معلوم بنا دیتا ہے اور ذہن کو عالم بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس علم کی تعریف معلوم کے حوالے سے کچھ اور ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ معلوم کی نسبت سے علم اعتباری ہے. یعنی میں قطعیت سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ قطعی ہے، حتمی ہے، کلی ہے. یعنی شے کا کوئی بھی علم ان اوصاف کا حامل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اعتبار. اعتبار شعور کا وہ حال ہے جو غلط نہیں ہوتا مگر اس کی صحت عارضی اور جزوی ہو سکتی ہے. یعنی اس کو مکمل طور پہ صحیح سمجھ کے مطمئن ہو جانا یہ بھی غلط ہے، اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ جو میرے ذہن پہ یہ جو اعتباری صورتیں ہیں یہ مفروضے ہیں تو ان پہ یقین نہ کرنا، یہ دونوں غلط رویے ہیں. تو اعتبار وہ چیز ہوتی ہے جس میں مجاز کے راستے سے حقیقت کا شعور فراہم کیا جائے. اعتبار اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معلوم اعتباری ہے، لہذا علم معلوم کی پراپرٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ اعتبار ہے. اور دوسرے اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ کیونکہ مظاہر وجود اپنی ساخت میں حقیقی نہیں ہیں تو لہذا ان کا علم بھی حقیقی نہیں ہوتا. مظاہر وجود خود اعتباری ہیں تو ان کا علم بھی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی علم جو معلوم کی جہت سے اعتباری ہے، یہی علم عالم کی نسبت سے قطعی ہے. قطعی مگر جزوی، غلطی کا احتمال رکھنے والا، اور ہو سکتا ہے غلطی پر مبنی. مطلب ذہن کی کاوش سے بننے والی جو صورتیں ہوتی ہیں، ذہن جب شے کو اپنا موضوع بنا کر اس میں تحقیقی رخ سے، تخلیقی رخ سے، تخیلی رخ سے کام کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ اس کے اندر مرتب ہوتا ہے وہ نتیجہ اس میں اعتماد پیدا کرتا ہے. وہ نتیجہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ شے کا علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اسے اس کے علم ہونے پر اطمینان نہ ہو تو وہ بھی اعتباری ہوگا. اعتبار کہتے ہیں کہ جس کے علم ہونے پر اطمینان نہ ہو لیکن جس کے علم ہونے کا انکار بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو قطعیت ہے نا، یہ اصطلاح ہے. اصطلاح کا مطلب کہ وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے
تو اب ٹھیک ہے، میرے ذہن میں آیا کہ آدمی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں، تو اب میں نے تو بے لوثی اور غیر جانبداری کے ساتھ آدمی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا۔ تو اب یہ ظاہر یہ غلط ہے، لیکن میرے لیے وہ قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہے جو غلط تو ہو سکتا ہے، مبہم نہیں ہو سکتا، اور معدوم سے نسبت نہیں رکھ سکتا۔ قطعی بھی معدوم، قطعی بھی وجود کی نسبت رکھتا ہے، اعتباری بھی وجود اور ورائے وجود کی نسبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتبار میں ورائے وجود بھی ہے اور قطعی میں صرف وجود ہے، صورت وجود، ٹھیک ہے؟ تو دوسری ڈیفینیشن یا دوسری جہت علم کی مجموعی تعریف متعین کرنے کے لیے جو درکار ہے وہ یہ ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے علم۔ اب یہ آج کے لیے میں آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ اس کی پیدائش کا جو مبدأ ہے، اس کے جنم لینے کی جو جگہ ہے، جو نقطہ ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، ٹیکنیکل زبان میں تو یوں کہیں گے کہ جتنا شعور اپنا وقوف اور حضور رکھتا ہے، جتنا شعور خود اپنے شعور کی حیثیت سے موجود ہے، تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز اسی شعور و شعور کی تفصیلات ہوں گی۔ تو آدمی جو بھی اپنے بارے میں تصور رکھتا ہے، یہ تصور اس کے علم پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ علم چاہے امپیریکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو میں نے اطلاقی تفصیل کہا، یہ مکمل بات نہیں، یعنی شعور جو ہے جس طرح اپنے شعور کی حیثیت سے موجود ہے، یہ شعور جو اپنا شعور ہے، جب یہ دوسرے پر اپلائی ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی ساخت ہے نا، یعنی کہ اس کی آنکھیں تو ہرا رنگ دیکھتی ہیں، یہ تو اس کی اندر کی بناوٹ ہے، تو یہ جو ہرا رنگ دیکھنے کی اسٹیٹ ہے، اس کی پرنسپل اسٹیٹ، اوریجنل اسٹیٹ، یہ اسٹیٹ شیب کو بھی ہرے رنگ سے رنگتی ہے۔ تو شے کا علم شعور کے شعور کی حرکت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جناب یہ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی، پھر اگلی مرتبہ اور باتیں۔ ابھی تک ہم نے جو ہے مطلب نمائندہ فلسفیوں کی ڈیفینیشنز آف نالج دیکھی ہیں، مسلم فلسفیوں کی۔ اب ہم آگے چل کر، کیونکہ اس میں ابن سینا کا نہیں آیا، تو اگلی نشست میں ابن سینا اور سہروردی مقتول کی کچھ اگر جمع ہو گئیں تو اس پہ بات کر کے فلاسفہ کی، مسلم فلاسفہ کی روایت پر گفتگو مکمل کر لیں گے۔ لیکن ہماری فلسفے کی روایت اوریجنل روایت نہیں ہے، ہمارے تمام فلسفی یونانیوں سے غیر مشروط طور پر بیعت ہیں۔ تو ان کی تعریفات، جو بھی یہ تعریف کرتے ہیں، اس کا جو
مطلب اس کی جو بنیاد ہے یا اس کا جو نقطۂ اول ہے وہ افلاطون اور ارسطو کے ہاں ضرور ملے گا. تو اس طرف میں گیا نہیں، ورنہ اس میں دکھاتا، لیکن اس سے بات بہت پھیل جاتی کہ میں بتاتا یہ افلاطون کا اثر ہے، یہ ارسطو کا اثر ہے، یا یہ پلوٹائنس کا اثر ہے. تو ان تینوں کے اثرات ہمارے فلسفے پہ بھی پڑے اور ہماری عرفانیات پہ بھی پڑے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے صوفیہ کے تصور وجود و تصور علم پر بھی پڑے. تو اگلی مرتبہ اگر کچھ جو فلسفے کی ہمارے یہاں فلسفیوں کی اگر کچھ تعریفات اس سے علیحدہ رہ گئی ہیں تو وہ کریں گے. اس کے بعد ہم صوفیہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ صوفی کے لیے بھی علم کیا ہے یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس سوال کے بعض جوابات صوفیوں نے ایسے دیے ہیں جو فلسفیوں کے لیے بھی مطلب فلسفی اسے بس دور سے دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو وہ ہم بعد میں وہ میرے خیال میں یہ زیادہ تفصیلی ہوگا صوفیہ کا، یا معلوم نہیں کر کے دیکھیں گے. پھر صوفیہ کا جب ہو جائے گا تو پھر ہم علماء کی تعریفات علم دیکھیں گے. علماء سے مطلب یہ کہ مفسر، محدث، فقیہ اور متکلم بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.